دنیا بھر کے خوش عقیدہ مسلمان حسین اعظم کے نام سے بزم سجاتے ہیں، دلوں کا خراج پیش کرتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد ان کے قدموں میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر امت رسول حسین پاک اور خانواد اہل بیت کے قدموں میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا ہے۔ حسین کی نسبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بندگی کا شعور ہے، باب اجابت الہی پہ کامیابیوں کا سینہ ہے۔ حسین کی محبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ میدان قیامت میں ساقی حوض کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پانے کا ذریعہ ہے۔ حسین اعظم دلوں کی دھڑکن ہے، نگاہوں کا وقار ہے۔ حسین اعظم ایمان کا شباب ہیں، حسین اعظم شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ دین ہے، دین کی پناہ ہیں۔ آج تاریخ میں حسین بھی زندہ ہے اور یزید بھی زندہ ہے۔ حسین اعظم اپنی شجاعت کے ساتھ، اپنی بصالت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی دعوت و عظیمت کے ساتھ، اپنی محبت رسولی کے ساتھ، اپنے عشق و وفا کے ساتھ، اپنی جانثاری کے ساتھ، اپنی ہجرت کے ساتھ، اپنی مسافرت کے ساتھ، اپنی الہیت کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنی صداقت کے ساتھ حسین اعظم زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزید بھی زندہ ہے، مگر وہ اپنی ظلم کے ساتھ، اپنی شرارت کے ساتھ، اپنی عداوت کے ساتھ، اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنی طغیان کے ساتھ، اپنی لادینیت کے ساتھ اور اپنی ہلاکت کے ساتھ وہ زندہ رہے گا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں ارباب وفا حسین اعظم کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کے برستے ہوئے آبشار سے خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ میرا حسین انسانیت کی آبرو ہے، میرا حسین نگاہوں کا وقار ہے، میرا حسین عزم و استقلال کا بادشاہ ہے، میرا حسین شہادت عظمیٰ کے منزل پہ جلوگر ہے۔ میرے حسین نے دنیا بھر کے مظلوم، مرعوب اور مقہور قوموں کو حیات عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی زمانے کا فرعون اٹھے گا اسلام کے سورج کو دھندلا کرنے کے لیے، سپیدہ سحر کی کروٹوں سے حسین اعظم اپنے عزم، اپنے حوصلے اور اپنے یقین اور اپنی شجاعت و بصارت کے ساتھ جلوگر ہوں گے۔ دور کے مظلوم انسانیت کو آرزوؤں، امنگوں اور حوصلوں کا درس دیتے رہیں گے۔ یقینی طور پر میرا امام چاہنے والوں کو اور ماننے والوں کو اور اپنی بزم سجانے والوں کو، اپنے دلوں میں عشق حسینی کی شمع روشن کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اجالا اپنی یادوں کا ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات، کشمکش انقلاب۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا اور اس عظیم و بے مثال واقعہ کا یادگار مہینہ ہے، جس نے مسلمانوں کو ہر دور میں جبر اور استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے اور اسلام کی حفاظت کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے اپنی ہستی کو فنا کر دینے کا سبق دیا ہے۔ امام حسین دین کے بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے اس کی ربانی طریقے عمل کی عظمت اور سچائی کا اظہار فرمانے کے لیے میدان کربلا میں جلوہ بار ہوئے تھے، اور اپنا اور اپنی اولاد کا خون دے کر اس جد و جہد کو آپ حیات جاویدانی عطا کر گئے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے طاغوتی قوتیں ہجوم در ہجوم آئیں، انہوں نے سچائی اور اس عظیم اور بے مثال علمبردار کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا۔ خوشیوں کی شادیانے بجائے کن تاریخ نے دیکھا ہے کہ سچائی خون آلود ہونے کے باوجود قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ حسین اعظم کو اللہ رب العزت نے شہادت عظمیٰ کے مرتبے پہ جلوگر فرمایا ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہیں اور یزید پر واقع کربلا کے بعد مسلسل موت طاری ہو گئی ہے۔ یزید کی ابدی موت اور حسین کی تا قیامت زیست وہ عظیم حقیقت ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یزید کی ابدی ہلاکت اور حسین کی تا قیامت زیست کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، اور مسلمان عالم ذکر حسین سے اپنی محفلوں کو بقع نور بناتے رہیں گے۔ طریقہ جو بھی ہوگا اس میں مشترک بات یہ ضرور ہوگی کہ سچائی کو سربلند کرنے کے لیے جان دینا یقینی طور پر مہنگا سودا نہیں ہے۔ یاد کا یہی مشترک پہلو اسلام کی وساطت سے مسلمان عالم کو نیا ولولہ، نیا جوش، حیات تازہ عطا کرتا ہے۔ اور یقیناً میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کی حالیہ فتح و کامرانی میں جو نئے سویرے پھوٹے ہیں وہ اسی حسینی افق کا فیض ہے۔ افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوب مشرقی ایشیا میں ایک نہیں کئی ایک سویرے پھوٹے ہیں، ابھرے ہیں اسی افق سے، اور ہر سویرے کی شفق میں اعظم کے خون کی سرخی موجود ہے۔
جب بھی فتح و کامرانی کا تذکرہ ہوگا، محبت رسولی کا تذکرہ ہوگا، اسلام کے احیاء کا تذکرہ ہوگا، للہیت کا تذکرہ ہوگا، آہ سحرگاہی کا تذکرہ ہوگا، جہد مسلسل کا تذکرہ ہوگا، اسلام کی حقانیت کا تذکرہ ہوگا، سجدوں کی حفاظت کا تذکرہ ہوگا، پیاس کا تذکرہ ہوگا، درد جگر کا تذکرہ ہوگا، آہ سحرگاہی کا تذکرہ ہوگا، جہد مسلسل کا تذکرہ ہوگا، اسلام کی پاسبانی کا تذکرہ ہوگا، مسجد کی تعمیر کا تذکرہ ہوگا، قرآن پاک کی آیت کریمہ کی حفاظت کا تذکرہ ہوگا، باطل کے مد مقابل حق کی آواز کا تذکرہ ہوگا۔ حسین اعظم اپنے اس پرکیف چہروں کے ساتھ نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوں گے۔ نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا یہ عارض تاباں حیات انسانی کو ہر دور میں اور ہر زمانے میں روشنیاں عطا کرتا رہے گا۔ حسین دین اسلام کے سچے محافظ کا نام ہے۔ اسلام کی رگوں میں حسین اعظم کا خون ہے، ان کے بچوں کا خون ہے، ان کے 72 جانثاروں کا خون ہے، اور اسلام کی اس بڑھتے ہوئے سیل رواں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسلام ایک لافانی قوت کے ساتھ مستقبل کی راہوں میں چراغ زندگی روشن کرتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود اسلام کے سیل رواں کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں حسین اعظم کی شہادت عظمیٰ کا خون ہے۔ میرے نزدیک ہر سال جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جہاں کربلا کے ریگزار میں شامل خون حسینی کی سرخی نظر عالم کے لیے وجہ عبرت بنتی ہے، وہاں حیدری شمشیر کی کاٹ اور شیر خدا حضرت حسین کے والد ماجد کے بازوئے خیبر شکن کی توانائی بھی رگ و جان ملت میں خون تازہ کو رواں کرتی ہے۔ کربلا کی تاریخ سے محرم کے 10 دن پہلے کی تاریخ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پہلے مارکہ بدر سے لے کر غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر سے لے کر غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور اس جیسے نہ معلوم کتنی جنگوں کی تاریخ پہ مشتمل ہے جو اسلام کی قدوسیوں نے حضرت حسین کے نانا اور ان کے والد گرامی کے وفادار ساتھیوں کی قیادت میں اس وقت پر لڑی تھی جب تک کہ حسین مدینہ سے چل کر مکہ اور مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ہر سال کا محرم جب طلوع ہوتا ہے تو وہ پوری تاریخ اسلام کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوتا ہے۔ عالم اسلام پر طلوع ہونے والا یہ مقدس مہینہ جو حضرت حسین کے سفر کربلا کے وقت تک ملت اسلامیہ نے اپنی جد و جہد کے آہنی قلم سے صفحہ قرطاس میں منتقل کی تھی، یہ ساری باتیں نگاہوں کے سامنے روشن و تابناک ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ حضرت امام حسین ملت کی مظلوم ترین شخصیت اس لیے ہیں کہ انہوں نے جس مقصد حیات کے لیے اپنے جگر گوشوں اور 72 نفوس قدسیہ کا سر میدان کربل میں کٹوایا تھا، اس مقصد کو ملت اسلامیہ یا تو سمجھ نہ سکی یا تو وہ تاریخ کے دبیز پردوں میں گم ہو چکی ہے، اور بلا شبہ یہ ایک جدید فکر ہے، ماضی میں اہل سنت کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا۔ حضرت حسین کی مظلومیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ نے ان کی قربانی اور سرفروشی کو صرف ماتم کی صفوں میں اور مجلس آرائیوں کا عنوان بنا دیا ہے، اور دوسرے گروہ نے انہیں باغیوں میں اور سرکشوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔